وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ جس شعر کو آپ کے لیے میں نے کہا شاید کہ آپ نے اس کو سچ پایا ہے۔ جن کی تقریر ہوتی ہے با اثر، جن کی تقریر ہوتی ہے با اثر، جن کا دل ایمان کے نور سے ہے منور۔ میں اب بلا کسی تمہید کے جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور موجودہ مہمان اکابر کی آمد سے قبل حمد باری پیش کرنے کے لیے حافظ محمد معین کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور حمد باری پیش کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ سے پہلے چند اشعار سماعت کریں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ اور وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر، وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر، وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا، منائیں گے۔ وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا، منائیں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ کہاں جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ، کہاں جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ، کہاں جائز ہے یارو یا علی یا حسین کا نعرہ۔ ارے اللہ مدد نعرہ لگایا تھا، لگائیں گے۔ یا اللہ مدد نعرہ لگایا تھا، لگائیں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ رسول پاک کا رتبہ بلند ہے عرش کرسی سے، رسول پاک کا رتبہ بلند ہے عرش کرسی سے۔ دلوں میں ان کی سنت کو سجایا تھا، سجائیں گے۔ دلوں میں ان کی سنت کو سجایا تھا، سجائیں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ اور نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ اور نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ بڑی محفل میں نغمہ سنایا تھا، سنائیں گے۔ بڑی محفل میں نغمہ سنایا تھا، سنائیں گے۔ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا،
چکائیں گے. السلام علیکم. ماشاء اللہ، ہر ایک مشکل کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے. اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے. یا اللہ مدد نعرہ لگایا تھا، لگائیں گے. حافظ محمد معین حمد باری پیش کر رہے تھے. اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اب وہ گھڑی اور ضروری موقع آ ہی گیا جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا. قلوب منتظر تھے، نگاہیں تگ رہی تھی اور ارماں انگڑائیاں لے رہے تھے. جو ہیں دین کے داعی و رہبر، جو آج کل مقرروں میں ہے مظفر، جن سے میری مراد مقرر شعلہ بیاں، خطیب کرناٹک، ہر دل عزیز، حامی سنت، ماہی بدعت، حضرت مولانا محمد فیم مزمل صاحب رشادی والا جاہی، استاذ حدیث دارالعلوم سعیدیہ و خطیب مسجد عمر فاروق گوری پالیا بنگلور سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں اور آپ کو دعوت زحمت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہم سب کے تہی دامنوں کو پر فرمائیں. آپ آئے محفل پہ بہار آئے، آپ آئے محفل پہ بہار آئے، ورنہ تعمر نہ آنے کا خیال رہے. حضرت مولانا محمد فیم مزمل رشادی صاحب والا جاہی دعوت برکاتہ. یہاں سامنے اور درمیان میں بھی خالی ہیں. آپ حضرات سے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ خالی کرسیوں کو پر فرمائیں تاکہ آنے والے ہمارے مہمانوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ موزوں اور مناسب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل
أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله مستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، جلسہ شروع ہو کر کافی وقت گزر چکا ہے۔ ریاست اور ملک کے مشاہیر حضرات علماء کرام کے بیانات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور خصوصی خطاب صدر جلسہ کا ابھی باقی ہے۔ تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت میں عنوان کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم امت عالم میں انسانیت کی سب سے زیادہ مقبول اشخاص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد حضرات صحابہ سب سے بہترین جماعت کا نام ہے۔ حضرات صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خاص نسبت رکھتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان میں کافی فرق ہے، لیکن خاص 3 باتیں حضرات صحابہ کے اندر جو تھیں وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک خاص بات حضرات صحابہ کی یہ تھی کہ وہ کم کھاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضرات صحابہ جب تک ان کو بھوک نہیں لگتی تب تک کھانے کا ارادہ نہیں کرتے تھے۔ یہ خاص بات ان کی، اور آج ہمارا حال ہی الٹا ہے۔ کھانے میں شاید ہمارا کوئی مقابلہ کر سکے۔ ہمارے تمل ناڈو میں ایک کہاوت ہے، منی ارچا ساپاٹ، گھنٹی مارتے ہی کھانا، بھوک لگو نہ لگو۔ صبح کا ناشتہ 8 بجے تو برابر 8 بجے کھانا، دوپہر کا کھانا 2 بجے، بھوک لگو یا نہ لگو دوپہر کا کھانا برابر 2 بجے، رات کا کھانا 8-9 بجے۔ گھروں کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، کس کے گھر میں کیا ٹائم ٹیبل ہے وہ تو میں نہیں جانتا۔ میرے حال کھاتے بہت ہیں ہم لوگ، اور زمانہ کھانے پر زیادہ ترغیب بھی دے رہا ہے۔ اب تو ایسا حال ہوا، بستر سے اٹھتے ہی کھانا جب شروع ہوتا ہمارا، پھر بستر کو جانے تک برابر کھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ لوگ کرنول والے ہیں، مجھے نہیں معلوم، دنیا کا حال ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ انگریزی تہذیب اور مغربی ممالک کے پیچھے بہت تیزی سے زمانہ جا رہا ہے۔ انگریزوں کے اور مغربی ممالک کی ایک عادت ہے کہ بستر سے اٹھتے اٹھتے ایک کپ چائے پیتے ہیں اور 2-3 بسکٹ کھاتے ہیں، اور اس معمولی ٹفن کا نام رکھتے ہیں بیڈ ٹی۔
جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے ذرا منڈی تو بھی ہلاؤ کم سے کم. ابھی منہ بھی نہیں دھوتے, کلی بھی نہیں کرتے. یہ عادت آج کل مسلمانوں میں آ گئی. کبھی کسی مسلمان کو ہم کہتے کہ بھائی اٹھتے سے اٹھتے تمہیں چائے پی رہی, کلی بھی نہیں کر رہی, برش بھی استعمال نہیں کر رہی, منجن بھی نہیں لگاتے, تو ہمارے سامنے ایک زبردست ڈیلس بولتے, حضرت شیر کب بھی منہ دھویا. بولی صاحب کو دیوانہ سمجھ کر بولتے ہیں. میں ایک مرتبہ یہ جملہ سننے کو بولیا, شیر وہ بھی دھوتا نہیں, تمہیں بالکل دھوتے. خالی منہ دھونے کے مسئلے میں شیر بننا چاہتے ہیں. بیٹی, پھر اس کے بعد صبح کا ناشتہ زبردست, روٹی, انڈا, خشکا, دال, چٹنی. پھر 11 ساڑھے 11 بجے لائٹ ٹفن. پھر دوپہر کا, پھر 4-5 بجے بڑے بونڈے چائے. پھر شام تک بیچ میں چائے, پیپسی, ٹھنڈا. پھر رات کو جب گھر کو آتے تو اماں پریشان, میرا بچہ صبح سے بھوکا ہے, پیٹ بھر کر کھلانا اسے. یہ ماں کی غلط فہمی ہے. بیوی پریشان کہ میرے سرتاج آئیں گے, ان کو اچھا اور تازہ فریش کھلانا ہے. رات کا کھانا بھی زبردست کھانے کے بعد ایک چھوٹا سا راؤنڈ باہر مارتے. جب بستر کو آتے تو بستر کے سرانے ایک گلاس زبردست گوڑا دودھ, 2 پیلے موزہ. یہ پیٹیز کی منسپالٹی کی ٹوٹی. اتنا کھاتے. صحابہ کم کھاتے تھے, یہ خاص صفت تھی حضرات صحابہ کی. کامیابی کا ایک راز تھا حضرات صحابہ کے پاس کہ جب تک ان کو بھوک نہیں لگتی اس وقت تک وہ دسترخوان کا اور کھانے کا ارادہ نہیں کرتے. دوسری خاص بات حضرات صحابہ کی کہ وہ کم سوتے تھے. اللہ کا ڈر تھا, خبر کا ڈر تھا, حشر کا میدان نگاہوں کے سامنے تھا. گزری ہوئی زندگی پر وہ ہمیشہ شرمندہ رہتے اور آئندہ کی زندگی کو سنوارنے کی پوری کوشش کرتے. کوئی لمحہ ضائع ہونے نہیں دیتے. یہی مزاج حضرات صحابہ کے شاگردان حضرات تابعین کے اندر منتقل ہوا. تابعین کے شاگردان حضرات تبع تابعین کے اندر منتقل ہوا. اللہ کے خاص بندے بہت کم سوتے تھے. چنانچہ سیرت اور واقعات میں حضرات اولیاء کی, خاص طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ خوشنما وقت ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے بندے تھے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور اس پر تحقیق بھی ہے اور یہ سند صحت کے اعلیٰ درجے تک پہنچی ہے. یہ میرا عنوان نہیں جو اس پر میں بات کروں, لیکن اتنا تو ضرور عرض کروں گا, اللہ کے نیک بندے کم سوتے تھے اور جاگتے زیادہ تھے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے کہ سو جاؤں تو ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا. جاگ کر نماز پڑھنا, جاگ کر قرآن پڑھنا, جاگ کر ذکر کرنا, جاگ کر تلاوت میں اپنا وقت لگانا, یہ ان کی خواہش, یہ ان کا مشغلہ رہتا تھا. چنانچہ وہ کم سوتے تھے اور آج ہمارے اندر زیادہ سونے کی عادت پڑ چکی ہے. یعنی 10, 11, 12 بجے تک سوتے لوگ. شام کو 7, 8 بجے کون بھی منہ کھولتا, جمائی آتی اسے. جمائی بولے تو سمجھتے, جمائی اور جمائی دونوں میں فرق ہے. جمائی کسے بولتے؟ نیند کی وجہ سے اندر سے ایک حالت اور طبیعت نہ ظاہر ہوتی ہے جو آنکھ
بند ہو جاتے ہیں اور منہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو جمائی اور ڈکار سے نفرت ہے اور چھینک سے محبت ہے۔ ڈکار زیادہ کھانے کی علامت، جمائی سستی کی دلیل، چھینک سے انسان کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان تین باتوں کو آج سے 1450 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طریقے سے امت کے سامنے پیش کر دیا، اور آج کی سائنس اور آج کی تحقیق نے پیش کر دیا کہ بالکل پروفٹ محمد نے جو کہا وہ سچ کہا کہ آدمی ایک مرتبہ چھینکتا ہے تو اس کے اندر کئی قسم کی بیماریاں باہر ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر ایک قسم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جمائی کا بار بار لینا ہارٹ کے اندر پرابلم پیدا کرتا ہے، اور زیادہ کھانا بھی بیماریوں کو پیدا کرنے کے موجب ہے۔ آج سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا جمائی اور جوائی میں فرق ہے۔ کبھی جمائی بولے تو جمائی سمجھ میں آتا، کبھی جمائی بولے تو جمائی سمجھ میں آتا۔ جمائی کسے بولتے؟ نیند کی وجہ سے منہ کھلتا نہ اسے۔ جمائی کسے بولتے؟ کرنول والے پہچانتے کیا جمائی کو؟ نہیں پہچانتے۔ سب سے زیادہ خاندان میں کون ستانے والا ہے؟ انہیں جمائی۔ محلے میں سب سے زیادہ بھیک کون مانگنے والا ہے؟ انہیں جمائی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جمائی کسے بولتے؟ سب سے بڑے بھکاری کو۔ راستے کے فقیر میں شادی کے اندر آنے والے نوشہ میں فرق کیا ہے؟ وہ 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ 2 روپے مانگتا ہے، انہیں ذرا VIP فقیر۔ اس کی اوپننگ مانگی شروع ہوتی 50,000 سے، اس سے کم نہیں۔ 50، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، یہاں تک اس کی